اللہ کے لیے اپنے آپ پہ رحم کر لو. اور گفتگو کو آخری پہلو دیتے ہوئے بس اتنا عرض کروں گا، آج دنیا بس اینڈ کرتے، آج دنیا ہمیں آوارہ بنانا چاہتی ہے. آج دنیا ہمیں جو ہے وہ معاذ اللہ گناہگار بنانا چاہتی ہے، مجرم بنانا چاہتی ہے. اس لیے میری قوم کے جوانوں کو وہ مجرم بنانے کے لیے کبھی شراب کا عادی، کبھی نشے کا عادی، کبھی جوے کا عادی بنانا چاہتی ہے. ایک بات یاد رکھنا، دنیا کو جو لرزہ ہے اور جو تکلیف ہے، جو اذیت ہے، وہ یہ ہے کہ ہم مال میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم دولت میں آگے بڑھ جاتے ہیں، ہم ڈگریوں میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لیکن اخلاق اب بھی مسلمانوں کے پاس وہ ہے کہ اخلاق کے معاملے میں دنیا کی کوئی قوم ان سے جیت نہیں سکتی. اب بھی مسلمانوں میں وہ اخلاق موجود ہیں. لیکن میرے بھائیوں، شراب کی وجہ سے، جوے کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے ہمارے اخلاق اب دن بدن بدلتے جا رہے ہیں. ہمارے جوانوں سے وہ چیزیں چھینی جا رہی ہے. بالخصوص مسلم محلوں کے اندر خود مسلمان ظالم نام کے مسلمان نشہ بیچتے ہیں، نشہ آور چیزیں بیچتے ہیں، نشہ آور چیزوں کو فروخت کرتے ہیں، جوؤں کے دھندے کرتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں، نشہ بیچنے والوں ذرا سوچو، اگر تمہارا بیٹا اسی طرح تم سے نشے کی چیز مانگے گا تو کیا تم اس کے ہاتھوں ایسے ہی موت فروخت کرو گے؟ کیا پیسہ ہی سب کچھ ہے؟ کیا دولت ہی سب کچھ ہے؟ میرے بھائیوں، دنیا کے اندر حلال کمانے والوں کا مال دنیا میں رہ گیا، حلال کمانے والے اپنا مال ساتھ نہ لے گئے، آپ اور ہم کیا ساتھ لے جائیں گے؟ اور میرے جوانوں سے کہتا ہوں، یاد رکھنا، جب تک تم جوے سے اور نشے سے بچتے رہے اس وقت تک تمہارا معیار بہت بلند رہا. میرے بھائیوں، میں تمہاری منت کرتا ہوں، تم جوان ہو، قوم کا سرمایہ ہو، قوم کے لیے جو ہے وہ بہت عظیم سرمایہ ہو. جوان کسی قوم کی گویا کہ زلف پریشاں کو سنوارنے کا، نکھارنے کا ایک سبب ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں جتنے صحابہ کرام ایمان لائے، سب میں زیادہ بڑی عمر کے صحابی کون تھے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق. سیدنا ابو بکر صدیق سب سے بڑی عمر کے صحابی تھے، اور ان کی عمر کتنی تھی ایمان لاتے وقت؟ 37 سال تھی. یعنی 37 سال میں بھی انسان بوڑھا نہیں ہوتا. یعنی حضور کے سب سے بڑی عمر کے صحابی کی عمر کتنی تھی مکے میں ایمان لاتے وقت؟ 37 سال. اس کا مطلب ہر صحابی جوان تھا. تو اسلام میں جو انقلاب آیا ہے وہ جوانوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور آج جوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں، میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نکلنا شروع نہیں ہوئے تھے، میں نے جنگ احد میں حضور پہ آنے والے تیر کو اپنے سینے پہ روکا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں جوانوں کی قدر کرو. آقا نے فرمایا، اس لیے ہم جوانوں تمہاری قدر کرتے ہیں. کیوں قدر کرتے ہیں پتہ؟ کیونکہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جوانوں کی قدر کرو. کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا تو بڈھوں نے میری دعوت کو رد کر دیا اور جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا. آقا نے فرمایا جوانوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا، اس لیے جوانوں کی قدر کرو. اور یاد رکھنا، ہر عبادت کرنے والے کو صلہ ملتا ہے، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، جو جوان عبادت کرتا ہے اور گناہ سے بچتا ہے اللہ اسے 70 صدیقوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے. اور صدیق کا مرتبہ شہید سے بھی بڑا ہے، صدیق کا مرتبہ ولی سے بھی بڑا ہے. نبوت کے بعد جو مرتبہ ہے وہ صدیقیت کا مرتبہ ہے. جوانی میں عبادت کرنے والا 70 صدیقوں کا ثواب پاتا ہے. اور آقا ارشاد فرماتے ہیں، جوانی میں عبادت کرنے والے کو بوڑھوں پہ ایسی فضیلت ہے جیسے مرسلین کو اللہ نے لوگوں پہ فضیلت عطا فرمائی. اس لیے گناہ چھوڑ دو، گناہ سے نکل جاؤ. جوانی کی تعظیم اور جوانی کی قدر ایک عزت دار مہمان کی طرح کیا کر. ہلدوانی والو، گرد نواز آنے والو، کیا فرمایا مولائے کائنات کا قول؟ جوانی کی قدر ایک شریف اور عزت دار مہمان کی طرح کیا کرو. شریف مہمان زیادہ کہیں نہیں ٹھہرتا، شریف مہمان زیادہ سے زیادہ 3 دن رکتا ہے. ایسا ہی 3 دن کے بعد تو مہمانی رہتی نہیں ہے.
अगर 3 को 10 से ضرب दे दे तो 30 साल। आपको भी ऐसे ही कहता हूं, जैसे शरीफ मेहमान 3 दिन से ज्यादा नहीं ठहरता, वैसे आजकल जवानी भी ऐसी मेहमान है जो 30 साल से ज्यादा किसी के पास नहीं रहती। 16 साल से शुरू होती है, 16 साल से शुरू होती है और 40 साल से खत्म होने लगती है और 45-46 तक आते आते जवानी खत्म हो जाती है। घुटनों का दर्द, बाल सफेद, कमर का दर्द, अलग अलग अमराज, जवानी में जो खाओ सब हजम हो जाता है, लेकिन 40 के बाद इंसान सोच सोच के खाता है, ये खाऊं तो नुकसान ना, वो खाऊं तो नुकसान ना, वो खाऊं तो नुकसान। तो जवानी की कदर शरीफ मेहमान की तरह किया करो, इसकी इज्जत करो। जैसे मेहमान आने के लिए जाता है, जैसे जाने के लिए आता है, मेहमान जाने के लिए आता है, वैसे जवानी भी जाने के लिए आई है। शराब पियोगे, नशा करोगे, माँ बाप की नाकदरी करोगे, जहालत में गुम हो जाओगे, अपने वक्त को बर्बाद करोगे, ये जवानी गुजर जाएगी। जवानी पलने का, पालने का, जवानी तरक्की का, उरूज का वक्त है। जवानी में जो कमा लेता है बुढ़ापा अच्छा गुजरता है। जवानी में माल भी कमाओ, जवानी में अमाल भी कमाओ। इस्लाम इफरात और तफरीत से पाक है। अगर तुम लोग नुक्कड़ों पे बैठे रहोगे तो माल कैसे कमाओगे? और एक बात याद रखना, मैं हर जलसे में ये बात कहता हूँ कि मुसलमानों मालदार बनो। ये तुम्हें किसने सबक पढ़ा दिया कि इस्लाम गरीबों का मजहब है? अगर इस्लाम सिर्फ गरीबों का मजहब होता तो निज़ाम ज़कात क्यों होता? निज़ाम ज़कात तो है इसलिए, और निज़ाम सदका क्यों होता? गुलामों को आज़ाद करने का निज़ाम क्यों होता? आप मुझे बताएं, क्या गरीब गुलामों को आज़ाद करेगा? क्या ज़कात गरीब देगा? क्या सदका गरीब देगा? आप मुझे बताएं, क्या मस्जिदें गरीब बनाएंगे? क्या मदरसे गरीब चलाएंगे? आप मुझे बताएं तो सही। अल्लाह अकबर। गरीब तो दूसरों के आगे हाथ फैलाता है। बड़ी माजरत के साथ, मेरी फिक्र से कोई मुत्तफिक हो या ना हो, आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन मैं बड़ी जिम्मेदारी से इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, रसूल आजम से लेकर गौसे आजम तक, इमाम आजम तक, हमारे यहाँ कोई गरीब और मुफलिस नहीं है, और ना गरीबी और मुफलिसी का कोई तसव्वुर है। बड़ी माजरत के साथ, हाँ, चंद लोगों को गरीब जरूर रखा, वो चंद लोगों की इस्लाह के लिए रखा, चंद लोगों की तसल्ली के लिए रखा। अल्लाह अकबर। इसलिए याद रखना, ज़कात का तसव्वुर हमारे यहाँ है किसी और कौम में ज़कात का तसव्वुर? अल्लाह अकबर। कि साल में एक मर्तबा 2.5% निकालो, फितरे का तसव्वुर हमारे यहाँ है। अल्लाह अकबर। गुलामों को आजाद करने का तसव्वुर हमारे यहाँ है। बड़ी माजरत के साथ, इसलिए मालदार बनो, मेहनत करो और कोशिश करो। और जहां तक अल्लाह के रसूल की बात है, मैं बार बार लोगों को याद दहानी करा रहा हूं कि अगर लोगों के कंधों से कंधा मिला के खड़े होना है, बाजू से बाजू मिला के खड़े होना है, और इस्लाम को और मुसलमानों को जिल्लत से बचाना है, तो इतना कमाओ कि जिस कीमत का लिबास लोग घर से पहन के निकलते हैं, उससे कीमती तुम पहन करके निकलो, ताकि तुम्हें कोई हिकारत की नजर से न देख सके। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मक्के में पेवन का लिबास पहना, लेकिन जब मदीने मुनव्वरा में बड़े बड़े मगरूर सरदार मिलने के लिए आते, तो हुजूर उनसे ज्यादा कीमती जुब्बे पहनकर बैठा करते थे। वो जो तोहफे लेकर आते, उससे कीमती तोहफे लेकर बैठा करते थे। सरदारों के पास तो कपड़े थे, मगर यहाँ लिबास भी था, हुस्न भी था, रूहानियत भी थी। आने वाला आता तो मुतासिर होके जाता और अपना दिल कुर्बान करके जाता। इसलिए याद रखना, हालात के तहत बदलना होगा, लेकिन कब तुम मालदार बनोगे? 3-3 बजे तक इंटरनेट पे जिना की फिल्में देखोगे और दोपहर में 12-12 बजे तक सो के उठोगे, तो क्या तरक्की करोगे? स्कूल में जाके लड़कियों को पटाओगे तो क्या डिग्रियां हासिल करो? ये हंसने की बात नहीं है। ओ जालिमो, जैसे बिल्ली की नीयत छिछड़े में है, वैसे तुमने अपना किरदार बना लिया। जुमले तल्ख लगे तो माफ करना, एक दौर वो था जब कोई इंसान अपनी बेटी की हिफाजत चाहता तो मुसलमान के घर में रख करके जाता, अपने रिश्तेदारों के घर में नहीं, मुसलमानों के घर में, कि ये मुसलमान है, ये सब कुछ कर सकता है, किसी की बेटी पर कभी पाप की नजर नहीं उठा सकता। ये अपना किरदार था, ये अपना, कहां गया वो किरदार? कहां गया वो? तो किस्सा पारी ना होकर के रह गया। तो मेरी गुजारिश है, रात को जल्दी सोया करो,
صبح کو جلدی اٹھا کرو. لوگوں کی صبح سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے, ہماری صبح سورج نکلنے سے پہلے ہوتی ہے. بے شک. سورج نکلنے سے بہت پہلے اپنی صبح ہوتی ہے. جب اپنی دکان سورج نکلنے سے پہلے کھلے گی تو جو سورج نکلنے کے بعد آئے گا تو بولو ترقی کس کو زیادہ ملے گی. پھر اس کے بعد ہر قوم کوئی نہ کوئی چھٹی کا دن مناتی ہے, کوئی سیٹرڈے مناتی ہے, کوئی سنڈے مناتی ہے. ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں, ہمارے یہاں کوئی دن چھٹی کا نہیں, کوئی دن چھٹی کا نہیں ہے. بے شک. ہمارے لیے جو سب سے قیمتی دن ہے وہ جمعہ ہے, بے عید شک. المومنین. اس سبحان. میں بھی چھٹی نہیں. کیا کہا؟ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. جب جمعہ کی اذان ہو تو کاروبار بند کر دو. کاروبار وہی بند کرے گا جس نے کھولا ہے. جی بے مطلب شک. جمعہ کو بھی کھول کے رکھو. جمعہ کو بھی جو 6 دن کمائے گا اس کی ترقی, اور جو 7 دن کمائے گا اس کی ترقی. کون زیادہ ترقی کرے گا؟ یہ جو دیندار اور دنیا دار کی خود ساختہ لکیریں تم نے بنائی ہے, یہ کوئی دنیا دار اور دینداری کی لکیریں کام نہیں آ سکتی. اگر کوئی بندہ فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ دکان پہ حلال کما رہا ہے تو وہ دنیا دار نہیں ہے, اسلام کی نظر میں وہ بھی دیندار ہے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان وہ بھی اللہ. دیندار ہے. اس لیے کہ ایسا ہوا ہے, ایک صاحب فجر پڑھ کے سیدھا مارکیٹ جانے لگے تو کسی بزرگ نے کہا یا رسول اللہ کتنا اچھا ہوتا اس نے جانے میں جلدی کر دی. میرے کریم آقا نے فرمایا اگر یہ حلال کے لیے جا رہا ہے, اپنے بچوں کی محتاجی سے, اپنے بچوں کو محتاجی سے بچانے کے لیے جا رہا ہے, تو اس کا مارکیٹ میں جانا بھی عبادت ہے. جو حلال کماتے کماتے محنت کے پسینے میں شرابار ہوتا ہے, ہر پسینے کا قطرہ گناہ کا آخری حصہ لے کر کے ٹپکا کرتا ہے, اور جب وہ اپنے گھر تھک کر آتا ہے تو گناہ سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہو. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. مال کماؤ لیکن کیسے؟ فرعون کی طرح نہیں. مال کماؤ نمرود کی طرح نہیں. مال کماؤ بخت نصر کی طرح نہیں. مال کماؤ شداد کی طرح نہیں. بے شک. مال کماؤ صدیق اکبر کی طرح. مال کماؤ سبحان اللہ. عثمان غنی کی طرح. مال کماؤ امام حسین کی طرح. مال کماؤ امام حسن کی طرح. کربلا 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 سنتے ہو پڑھتے ہو, عقل نہیں آئی؟ آپ کے ہلدوانی میں بڑے سے بڑا کتنا بھی کروڑپتی آدمی ہو, اگر اس کے دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے آئے زیادہ سے زیادہ کتنا دے گا؟ 10 روپے, 50 روپے, 100 روپے, اور اس پہ بھی سینہ پھلائے گا کیا میرے لوگ قادری نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, مفتی صاحب نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, علامہ زاہد نے دیکھا کہ نہیں. یہی ہے نا. پتہ ہے امام حسین اور امام حسن کے دروازے پہ لوگ آتے تھے بھیک مانگنے. دوست لوگ نہیں, بھکاری لوگ بھیک مانگنے. 50-50 ہزار دے کے کہتے تھے اور ساتھ میں معافی بھی مانگتے تھے. آج بہت کم ہے اسی لیے اتنا دے دیا, کبھی زیادہ رہے گا تو پھر آ کر کے لے کے جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ. یہ غریب لوگ, یہ غریب لوگ ہیں جو 50-50 ہزار بھیک میں دے دے. یہ غریب لوگ ہیں. تو آپ کے اور ہمارے امام حسین بھی غریب نہیں, ہمارے اور آپ کے امام حسن بھی غریب نہیں, ہمارے آپ کے امام اعظم بھی غریب نہیں, بے شک. ہمارے آپ کے غوث اعظم بھی غریب نہیں, ہمارے آپ کے رسول اعظم بھی غریب نہیں, بلکہ اللہ اکبر ہم انہیں غریب کس منہ سے کہیں. ظاہری میں بھی ان کی دولت لاکھوں میں تھی, یہ اور بات تھی صبح آتی تھی شام کو تقسیم کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے تھے, کیونکہ وہ غریبوں کے بھی رسول تھے اور امیروں کے بھی رسول. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ اس واہ لیے واہ. اپنے وقت کا صحیح استعمال کرو اور مالداری کے چکر میں دینداری مت بھول جانا. اس لیے کہ مالداری کے ساتھ مالداری کے ساتھ اگر دینداری بھول جاؤ گے تو پھر فرعون بن جاؤ, جی جی. نمرود بن جاؤ, بخت نصر بن جاؤ گے. مالداری اوقات مت بھولنا. کتنا بھی اللہ نواز دے کیا سمجھنا میں بندہ ہی ہوں, بے شک. اور دینے والے کو ہمیشہ یاد رکھنا. ایک بات یاد رکھنا, جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے. بے شک. ہم لوگوں سے زیادہ انٹرنیٹ سے آپ کا تعلق ہے. لیبیا کے شہزادے کی تاریخ تمہیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے تو جا کے چیک کرنا. سعودی کے بادشاہ سے اس کے دوستانہ تعلقات, مصر کے شاہوں سے اس کے دوستانہ تعلقات, برطانیہ کے صدور سے اس کے دوستانہ تعلقات. اس کا حال یہ تھا وہ عطر خریدتا نہیں تھا. لیبیا کا جو شہزادہ تھا وہ عطر خریدتا نہیں تھا. چند کمپنیاں مخصوص تھی جو صرف اسی کے لیے عطر بناتی, صرف اسی کی. اللہ. حضور محدث اعظم کچوچوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں
ہر زوال راہ کمالو، ہر زوال راہ کمال، ہر کمال راہ زوالو، ہر زوال راہ کمال، ہر عروج کو زوال ہے، ہر عروج کو زوال ہے، اور ہر زوال کو عروج ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھنا عروج کو زوال ہے، خلوص کو کبھی زوال نہیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عروج والے زوال پہ پہنچتے ہیں، خلوص والے یعنی جو اللہ کا بن کے رہتے ہیں ان کو کبھی زوال نہیں آتا، پھر وہ بے شک۔ زمین میں بھی چلے جاتے ہیں تو ان کو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا صدقہ ملتا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا صدقہ ملتا ہے۔ دیکھا غریب نواز کو 900 سال ہونے کو قریب آ رہے ہیں، لیکن ہر دن میرے خواجہ کی ترقی کا دن ہے۔ اے ہائے ہائے کل سبحان جتنے لوگ اللہ۔ ڈنکے بجاتے تھے اس سے زیادہ غوث پاک کے جتنے ڈنکے کل بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہیں، بے شک۔ وارث پاک کے ڈنکے کل جتنے بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہے، امام اہل سنت کے ڈنکے کل جتنے بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہے، تارک السلطنت مخدوم سمنہ علیہ رحمہ کے ڈنکے جتنے کل بجتے تھے اس سے زیادہ آج ہے، بے شک۔ سرکار صابر پاک کے ڈنکے کل۔ کس نے سوچا تھا کہ جنگل میں ایک مرید کرنے والے کے نام کے بھی چرچے ہوں گے؟ اللہ اکبر، جس کی قبر پر 12 سال تک کسی کو آنے کی اجازت بھی نہ ہوگی، وہاں بھی میلے لگیں گے۔ اللہ اللہ، جس نے ایک ہی مرید کر کے کہہ دیا کہ تو بھی چلا جا، سبحان غور تو فرمائے، ایک ہی کہتے ہیں، مرید واہ کہہ واہ کر کے واہ۔ کہا کہ تو بھی چلا جا، اور جب تک میں نہ جاؤں تو نے نہیں آنا۔ توجہ فرمائے، اللہ اللہ کیا اللہ۔ انداز ہے، تو بھی چلا جا جب تک میں نہ جاؤں تو نہیں آنا، اور بتا دیا کہ جو اس کے مخلصین ہوتے ہیں ان کو ڈنکے کے لیے بندوں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو یار منا کر کے سبحان اللہ سبحان دنیا میں اللہ۔ عزتیں حاصل کیا کرتے ہیں۔ بے شک بے تو شک۔ میں بات سمیٹ رہا تھا لیکن کان میں عنوانات کی برسات ہوتی جا رہی ہے، تو میں 2 باتیں عرض کر دوں، سننا چاہیں تو عرض کر دوں، مجھے کہا جائے ارشاد۔ ہاں، لیکن میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر آپ اس طرح فرمائش کرتے رہیں گے تو میں شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں کبھی بولتا نہیں، میں نے آج تک بولا نہیں، ہمیشہ میں بلوایا گیا ہوں، الحمدللہ۔ اور غزل پڑھنے والے کو دشواری ہو سکتی ہے عنوان غزل کی فرمائش پر، انشاءاللہ مجھے دشواری ہے، میں آپ کو کہتا رہوں گا، سبحان اگر آپ لیکن آپ تھک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے، آپ پک نہ جائیں اس کا مجھے خوف ہے، تو میں اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، لیکن توجہ کرنا، مالدار بنو، بہت مالدار تمہیں بننا ہے، اور موجودہ حالات میں ٹکراؤ کی کوشش مت کرو کسی سے بھی، بے شک۔ آپ کے پڑوس میں کوئی رہتا ہو کسی سے نہ ٹکراؤ، مسلم رہتا ہے نہ ٹکراؤ، اگر مسلم نہیں ہے تو بھی مت ٹکراؤ، کیونکہ ہمارے نبی نے ہمیں شک۔ پڑوسیوں کا حق بتایا، بے شک۔ اور مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو ہمیں پڑوسی کے حق کو ادا، ہاں یہ بے شک۔ ضرور ہے اگر مسلمان ہے تو ڈبل حق ہے اس کا، ایک پڑوسی ہونے کا، ایک مسلمان ہونے کا، اور اگر مسلمان نہیں ہے تو کم سے کم ایک حق ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو، کوئی ہو، اس کا حق ہے